बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 18 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कन्वेंशन से, एक गलती हो गई है। उस खिताब में आर्मी चीफ साहब से गलती हो गई है। सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ आई तो इसको फिर चेक किया, डबल चेक किया, और फिर उसके बाद जाहिर है कि इसको बाकायदा तौर पर जो वेबसाइट्स हैं जहां फतावा मौजूद होते हैं, जहां उलमा से रब्ता किया जाता है, जहां उनसे रहनुमाई मांगी जाती है, उन वेबसाइट्स पर भी जाकर चेक किया। आर्मी चीफ साहब ने जो अपनी बात बताते हुए आयात कुरानी का हवाला दिया, और हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में जब आयत कुरानी का हवाला दिया तो उनका तर्जुमा क्या था? तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ये जब आर्मी चीफ साहब फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड के हवाले से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, आर्मी चीफ साहब इस बारे में बात कर रहे थे तो वो जाहिर है कि हाफिज कुरान हैं, तो वो अथॉरिटी हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सूरतुल अहज़ाब की आयत हैं, और फिर जब इंटरनेट पर आया, सोशल मीडिया पर आया कि यहाँ गलती हो गई है, तो मैंने इसको चेक किया। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नहीं है, ये सूरतुल हुजरात की आयत हैं, आयत नंबर 6। तो आर्मी चीफ साहब से यहाँ एक अदद गलती हुई, और आर्मी चीफ साहब ने जो पढ़ा वो उससे मिलती जुलती सूरतुल अहज़ाब में आयत हैं। तो मुमकिना तौर पर यह गलती इसलिए हुई कि आर्मी चीफ साहब जो पढ़ रहे थे उनका सब्जेक्ट एक जैसा था। आर्मी चीफ साहब ने जो पढ़ा उसका तर्जुमा मैंने आपको बता दिया, जो उससे मिलता जुलता है। उसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो, सीधी बात कहा करो। अल्लाह तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई। तो ये जो सीधी बात करो, तस्दीक किया करो, सच बोलने की बात है, मुमकिन तौर पर मिलते जुलते सब्जेक्ट की वजह से ये हुआ है और गलती हुई है। कुरान पाक पढ़ते हुए हम सबसे भी गलती हो जाती है, और हम उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जब तरावीह हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक साहब हैं जो जिनकी इब्तिदा में तरावी अदा की जाती है, वो हाफिज कुरान हैं, पढ़ते हैं, मगर फिर भी उनके साथ 1 से 2 साहिबान होते हैं जो बाकायदा तौर पर लुक़मा देने के लिए मौजूद होते हैं, और अगर कोई खुदा न खास्ता गलती हो जाए तो वो वहाँ तसहीह भी किया करते हैं। तो ये हो जाता है, और ये आर्मी चीफ साहब से हुआ। ये सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा था, तो जाहिर है कि इस पर मैंने कहा ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएं। लेकिन गलती हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। गलतियों से पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मुझसे, आपसे, आर्मी चीफ साहब से गलती हो सकती है, और इस तरह की गलती की निशानदही कर देनी चाहिए। क्या इस तरह की गलती पर तनकीद करेंगे, यानी आर्मी चीफ साहब ने गलत पढ़ दिया उस पर मीम बनाएंगे? ये तो नहीं। और फिर ये कुरान का मामला है, इस पर मीम बनाना है या कम लुक एट दिस वाली मीम बना देना, ये दुरुस्त नहीं है। गलती हो सकती है, इंसान से गलती होती है, हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके एक वर्कर ने एक ख़त लिखा है। हम यास्मीन राशिद साहिबा का ख़त आता है आपके सामने रखते हैं, जेल से सनम जावेद का ख़त आता था आपके सामने रखते थे। इसी तरह से एजाज चौधरी साहब का, किसी दीगर का ख़त आए तो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने यह ख़त लिखा है अपनी क़यादत को, और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, अर्ज़ ये है कि कल ATC इस्लामाबाद से हमारी ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं, अब केस हाईकोर्ट में चला जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ। अब ये अपनी क़यादत से कह रही, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ। इधर कैद में है, अगर आप पहले हमारे लिए अपना वकील मुकर्रर करते तो आज हम जेल में नहीं, अपने घरों में होते। अभी तक आप लोगों ने ना हमारी जेल में पूछा है, ना घर का पता किया है। मैं घर वालों के सामने भी शर्मिंदा हूँ, ना कोई राशन, ना कोई नकद पैसे दिए हैं। सिर्फ मीडिया पे तस्वीरें बनाने के लिए आप लोग खुद को मशहूर करते हो। ILF और पार्टी की वजह से
ہم ادھر جیل میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ادھر گھر میں ہمارے بیوی بچے ذلیل ہو رہے ہیں. خدا کے لیے ہم پر رحم کرو اور ہمارے اوپر سیاست کھیلنا بند کر دو. کل ہماری ضمانت لگی تھی. تو پھر آگے انہوں نے ایک رہنما کو گالی لکھی ہے اور پھر آگے لکھا ہے کہ دھمکی کیوں دینی چاہیے تھی جس سے ہماری ضمانتیں مسترد ہو گئیں. اگر آپ ہمارے لیے اپنا وکیل نہیں کرتے تو ہمیں صاف بتا دیں کہ ہم خود سے اپنے لیے وکیل کا بندوبست کریں. از طرف محمد نواز محمد. اور پھر انہوں نے لکھا ہے اٹک جیل میں 15/4/2025 کا یہ ان کی طرف سے لکھا گیا خط ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خط MNA اور MPA کو سینڈ کرو اور گروپ میں شیئر کر دو. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کا خط ہے. ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پر ان کی جماعت کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے والے اکاؤنٹ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کو ILF کی طرف سے جو قانونی مشاورت ہے معاونت ہے وہ ملے گی. وکلا ملیں گے, ان کا کیس لڑیں گے اور ہم اپنے ورکرز کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, ان کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں, خیال رکھ رہے ہیں. بعض لوگ رکھتے بھی ہیں. خدیجہ شاہ صاحبہ یہ ورکرز کے گھروں تک جاتی ہیں, مالی معاونت کرتی ہیں. علی امین گنڈا پور کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مالی معاونت کرتے ہیں, لیکن یہ ایک کارکن کا خط ہے. تو میں نے کہا یہ ضرور آپ کے سامنے رکھا جائے, بڑا معاملہ ہے. اس کے علاوہ مجھے حیران کیا شیخ وقاص اکرم صاحب کے ایک موقف نے. علیمہ خان صاحبہ کو ہم نے دیکھا, ان کی بہنوں کو دیکھا, عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں جس طرح سے وہاں موجود تھیں, پارٹی کے بعض لیڈرز ان کے ساتھ موجود تھے, ورکرز موجود تھے, پھر گرفتار کیے گئے, گرفتار کر کے بہت دور لے جا کر چھوڑ دیے گئے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. شیخ وقاص اکرم صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان دیا اور کہا اگر علیمہ خان کی طرف سے بلایا جاتا تو لیڈرشپ ضرور پہنچتی, اگر بلایا جاتا تو لیڈرشپ ضرور پہنچتی. باہر بیٹھے لوگ چاہتے ہیں ساری قیادت اندر چلی جائے, یعنی پاکستان سے باہر بیٹھ کر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری قیادت اندر چلی جائے. آپ شیخ وقاص اکرم صاحب ایک چیز دیکھیے کہ آپ کی جماعت عمران خان کے معاملے میں بھی پہلے رہائی کرتی تھی, اب آپ کی جماعت رسائی کرتی ہے. ملنے دو عمران خان سے. پہلے آپ کہتے تھے آنے دو عمران خان کو, اب آپ کہتے ہیں جانے دو عمران خان تک. یہاں لے گئے ہیں آپ لوگ. اور علیمہ خان صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی عمران خان نہیں کہے گا کہ اس کے لیے نکلو, کال آپ لوگوں کو دینی ہے. وہ جو اپنے بھائی کے بارے میں جو جیل میں بیٹھا ہو یہ بتا رہی تھی, وہ خود آپ کو کال دیں گی, کہیں گی میرے لیے پہنچو. اور جب وہ کہیں گی میرے لیے پہنچو تو یہ جو آپ کے مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر تکہ بوٹی کرنے کے لیے, یہ ایک بار پھر آپ کی تکہ بوٹی نہیں کر دیں گے کہ علیمہ کیوں بول رہی ہیں, علیمہ آپا کیسے بول سکتی ہیں, علیمہ آپا پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. ایک گروپ ہے بشرا بی بی کا, ایک گروپ ہے علیمہ خان کا. علیمہ خان پارٹی کو حکم دے رہی ہیں. تو وہ آپ کے لیڈر کی بہن ہے, لیڈر آپ کا اندر ہے, وہ اس سے ملنا چاہتی ہیں. وہ آپ کے لیڈر کا موقف آپ کے تمام رہنماؤں سے بہتر انداز میں سامنے رکھتی ہیں. تو ان کا خیال رکھنا آپ لوگوں کا کام ہے. عمران خان باہر ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. تو آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہنساتی ہیں, اسی لیے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. اسی طرح سے میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, یہ بیان ہے عطا تارڑ صاحب کا, وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا. وہ کہہ رہے تھے کیپٹن شہید شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی تو مجھے نیند نہیں آئی. میں نے صوابی جا کر کیپٹن شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی پر ان کے بھائی سے معافی مانگی. تو عطا تارڑ صاحب کارگل میں ایک کردار ہے جو آپ کہتے ہیں مشرف کا تھا, اور ایک کردار ہے میاں نواز شریف صاحب کا, آپ لوگوں کی اس وقت کی حکومت کا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا. یہ جو شیر خان کے بھائی سے آپ نے معافی مانگی نا, شیر خان کے بھائی سے کس کس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ بھارتی فوج کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے کس بہادری سے لڑ کر دکھایا تھا. یہاں تو ان کو بھلائے بیٹھے تھے, بری طرح سے بھلائے بیٹھے تھے. وہ پوری کہانی انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہوگی, آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی, لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس ملک کی فوج کے ساتھ, اس ملک کے لیے جان دینے والوں کے ساتھ. اور خواجہ آصف صاحب یہ 65 ہارے, یہ 71 ہارے, یہ کارگل ہارے, یہ سب آپ لوگوں نے کر رکھا ہے. تو جن کو آپ کہتے ہیں نا ہارے, ان سب نے جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. تو یہ آپ لوگ پیچھے نہیں ہیں. مطلب وہ تو مطالعہ پاکستان کیسا پڑھایا گیا, ہسٹری کیسی ہے اور کیا بتایا جاتا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن آپ لوگ قطعاً پیچھے نہیں ہیں, یہ مجھے ضرور آپ کے سامنے رکھنا تھا.
آخر میں ایک خطاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا، میں بلو بلڈڈ پنجابی ہوں، یعنی ہم کوئی رائل پنجابی ہیں، بلو بلڈڈ یعنی ہم تو شاہانہ ترین نوبل، یہ مریم نواز شریف صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ہم اتنے نوبل پنجابی ہیں، امیر کبیر پنجابی، وہ جو ہوتا نا جٹ والی بات۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس خطاب میں بلو بلڈڈ پنجابی، جب ہمیں سعودی عرب جلا وطن کیا گیا تو مجھے اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی، پہلے وہاں بارش نہیں ہوتی تھی، میں وہاں پنجاب کی مٹی کی خوشبو کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، مجھے پنجابی کلچر سے بہت پیار ہے، فخر ہے، مریم نواز شریف صاحبہ یہ بتا رہی تھی۔ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں، یہ گلگت بلتستان گئی تھی نا، جہاں یہ خطاب کر رہی تھی، جس علاقے میں وہاں اہل تشیع شیعہ برادری کے لوگ بہت بڑی تعداد میں شیعہ مسلک کے لوگ موجود ہیں، تو یہ خطاب کرتے انہوں نے دیکھا یہ ہیں، انہوں نے فوراً کہا، تڑکا لگایا اور تڑکا لگا کر کہا میرے تو بھائیوں کے نام حسن حسین ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہمارے گھروں میں تو بچوں کے نام اہل بیت اطہار کے نام پر۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیا۔ جب یہ کشمیر گئیں تو کشمیر سے رشتہ بہت پرانا والد کی، اور اپنی ایک فیک تصویر انہوں نے پوسٹ کر دی، پھر ڈیلیٹ کرنی پڑی ان کو۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھیں مسیحی برادری سے بات کرنے، تو کہا میرا نام مریم ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی بتایا کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہوں میں، کانوینٹ کی۔ یہی مریم نواز شریف صاحبہ آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ ہمارے سامنے اس طرح کے ڈھیروں کارنامے انجام دے چکی ہیں۔ یہ جہاں جاتی ہیں، پولیس میں آتی ہیں تو پولیس والوں کی وردی پہن لیتی ہیں، ایلیٹ فورس والوں کے پاس جاتی ہیں، ایلیٹ فورس والوں کی وردی پہن لیتی ہیں۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ جب یہاں آئیں کلچرل فیسٹیول میں، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں تو ایک بلو بلڈڈ پنجابی ہوں، پنجاب کا کلچر، اس سے ہماری محبت، مٹی کی خوشبو۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے رونا شروع کر دیا۔ مطلب یہ علماء یہ سامنے بیٹھی تھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ نے، ہمارا تو گھر کا ماحول بڑا مذہبی ہے، اسی میں جو بڑا مذہبی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، پنجاب کے کلچر پہ جب بات ہو رہی تھی نا، گلوکاری پہ بات کرتی، میں نے کہا یہ واحد موضوع ہے جس پر یہ ٹھیک بولیں گی۔ ہر جگہ تو بدل لیتی ہیں، گیئر بدل کے یہاں نکل گئیں۔ میں نے کہا یہ وہ موضوع ہے جس پر مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک بولیں گی، کیونکہ بڑا اچھا گاتی ہیں۔ ہم نے سنا تھا اپنے بیٹے کی شادی پر، ان کے بیٹے بڑا اچھا گاتے ہیں، شہباز شریف صاحب بڑا اچھا گاتے ہیں، حمزہ شہباز صاحب بڑا اچھا گاتے ہیں، تو ہم نے سب کو سنا، مطلب بڑے سریلے لوگ ہیں شریف فیملی میں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ اس موضوع پر مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک بولیں گی، یہاں غلطی نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کا میوزک سن لیں مگر بلے بلے ٹور پنجابن جیسی بات کہیں اور نہیں، بھگڑے کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے کہا اب تو مریم نواز شریف صاحبہ اس موضوع پر غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ پھر آ گئی وہ، عارف لوہار صاحب سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگی ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونیے، جو آپ نے گایا ہے کیا بات ہے۔ میں نے کہا منصور ملنگی صاحب، ہم نے، یعنی میں اردو اسپیکنگ ہوں، پنجاب میں رہا ہوں میں 13 سال لاہور میں، اور وہاں ہم نے یہ گانا سن رکھا ہے منصور ملنگی صاحب کا، ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مریم نواز شریف کو اپنے طنز سے لہو لہان کر دیا کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، یعنی نالائقی کی انتہا ہے، آپ کو جس سبجیکٹ میں مہارت ہے اس کا بھی نہیں پتا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہاں پر بھی غلطی کی، یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں، ان سے ایک ہی کام بہتر ہوتا ہے۔ وہ جو ویڈیو بنتی ہے نا، اور ڈھیر سارے لڑکے وہ کیمرے ویمرے پکڑ کے پوری ٹیم کھڑی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیے سب سے بہتر پرفارمنس آپ کو نظر آتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔